یہ کہانی ایک ایسے گاؤں سے شروع ہوتی ہے جہاں وقت جیسے رکھ سا گیا تھا۔ پہاڑوں کے دامن میں بسا یہ چھوٹا سا گاؤں صدیوں پرانی روایات، سادہ دل لوگوں اور ایک ایسی خاموشی میں لپٹا ہوا تھا جو رات کو چاندنی میں اور دن کو پرندوں کے چہچہاٹ میں رنگین ہو جاتی تھی۔ گاؤں کی پگڈنڈیاں دھول سے بھری تھیں، لیکن ان پر چلنے والے لوگوں کے دل سونے جیسے تھے۔ انہی پگڈنڈیوں پر ایک نوجوان چلتا تھا جس کا نام آریان تھا۔ آریان کی آنکھوں میں خواب تھے، لیکن اس کے قدم مٹی سے جڑے تھے۔ وہ اکثر کھیتوں کے بیچ میں کھڑا ہو کر آسمان کو دیکھتا اور سوچتا کہ اس کے لیے زندگی نے کیا لکھا ہے۔ آریان کے والد کسان تھے اور غربت ان کے گھر کا پرانا ساتھی تھی، مگر آریان کا دل وسیع تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ کچھ ایسا کرے جس سے نہ صرف اس کی زندگی بدلے بلکہ پورے گاؤں کے لیے امید کی کرن بنے۔ مگر خواب دیکھنا آسان ہے، ان خوابوں کو حقیقت بنانا قربانی مانگتا ہے۔ اسی گاؤں میں ایک لڑکی رہتی تھی جس کا نام عالیہ تھا۔ عالیہ کی مسکراہٹ میں عجب سی روشنی تھی، جیسے چاندنی پانی پر جھلک رہی ہو۔ آریان اور عالیہ کی ملاقاتیں ابتدا میں حادثاتی تھیں۔ کبھی وہ کنویں پر پانی بھرنے جاتی تو آریان وہاں سے گزرتا، کبھی میلے میں ان کی نظر ملتی، کبھی کھیتوں کے بیچ اچانک سامنا ہو جاتا، مگر ہر ملاقات ان دونوں کے دلوں پر ایک اون مٹ نشان چھوڑ جاتی۔ آریان نے کبھی کھل کر عالیہ سے بات نہیں کی تھی، وہ بس دور سے دیکھتا اور خاموش رہتا، کیونکہ غربت کے سائے میں پلے ہوئے لوگ اکثر اپنے جذبات دل میں ہی دفن کر لیتے ہیں۔ لیکن عالیہ بھی بے خبر نہ تھی۔ اس کے دل میں بھی ایک نرم سا جذبہ تھا جو آریان کے لیے دھڑکتا تھا۔ وقت گزرتا گیا، گاؤں کے حالات پہلے جیسے ہی رہے، لیکن آریان کا دل بے چین ہوتا گیا۔ وہ چاہتا تھا کہ شہر جا کر کچھ کرے، محنت کرے، اپنے خوابوں کو حقیقت کا رنگ دے، مگر یہ فیصلہ آسان نہ تھا۔ گاؤں کے لوگ باہر جانے والوں کو عجیب نظروں سے دیکھتے۔ وہ کہتے، یہاں رہ کر بھی سب کچھ ممکن ہے، شہر کے خواب دیکھنا صرف دھوکا ہے۔ لیکن آریان کا دل ماننے کو تیار نہ تھا۔ ایک رات وہ کھیتوں کے بیچ بیٹھا آسمان کے ستارے دیکھ رہا تھا کہ اچانک عالیہ وہاں آ گئی۔ وہ ڈری سہمی سی تھی، جیسے کوئی بڑی بات کہنے آئی ہو۔ اس نے آہستہ سے کہا، آریان، میں جانتی ہوں تمہارے دل میں خواب ہیں، اگر تم جانا چاہتے ہو تو جاؤ۔ شاید تمہارے راستے میں مشکلات ہوں، لیکن شاید تم وہ روشنی لے کر لوٹو جس کا انتظار یہ گاؤں صدیوں سے کر رہا ہے۔ یہ الفاظ آریان کے دل پر بجلی کی طرح گرے۔ اسے لگا جیسے کسی نے اس کے دل کی بے قراری کو لفظوں کا لباس پہنا دیا ہو۔ اس رات کے بعد اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ گاؤں چھوڑے گا۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرن کھیتوں پر پڑی تو آریان نے اپنے والدین کو اپنے فیصلے کے بارے میں بتایا۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو تھے، باپ خاموش تھا، لیکن دل ہی دل میں دونوں جانتے تھے کہ یہ راستہ شاید ان کے بیٹے کے لیے بہتر ہے۔ انہوں نے دعاؤں کے ساتھ آریان کو رخصت کیا۔ آریان نے عالیہ کو آخری بار دیکھا۔ وہ دونوں خاموش کھڑے تھے، جیسے وقت بھی تھم گیا ہو۔ عالیہ نے بس اتنا کہا، واپس ضرور آنا، اور آریان نے وعدہ کیا، میں لوٹوں گا، صرف اپنے لیے نہیں بلکہ سب کے لیے۔ شہر کی زندگی آریان کے گاؤں سے بالکل مختلف تھی۔ وہاں شور تھا، دوڑ تھی، مقابلہ تھا، ہر کوئی اپنے خواب کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ آریان نے دن رات محنت شروع کر دی، چھوٹی موٹی نوکریوں سے لے کر پڑھائی اور کاروبار تک، وہ کسی بھی موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ مشکلات پہاڑوں کی طرح سامنے آتے، لیکن وہ ہمت نہ ہارتا۔ کبھی فاقے برداشت کرتا، کبھی بے عزتی سہتا، مگر اس کا دل مضبوط رہتا۔ سال گزرتے گئے، آریان نے اپنی محنت سے ایک چھوٹی سی کمپنی کھڑی کی۔ وہ اب کامیاب ہو چکا تھا۔ اس کے پاس دولت بھی تھی، عزت بھی، لیکن دل میں ایک خلا باقی تھا۔ گاؤں کی پگڈنڈیاں، کھیتوں کی خوشبو، ماں باپ کی دعائیں اور عالیہ کی مسکراہٹ، یہ سب کچھ اس کی یادوں میں جلتے چراغ کی طرح زندہ تھا۔ آخرکار ایک دن اس نے فیصلہ کیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ وہ واپس جائے۔ وہ اپنی کامیابی کی روشنی لے کر اپنے گاؤں لوٹے، جیسا کہ اس نے وعدہ کیا تھا۔ جب وہ گاؤں واپس آیا تو لوگ حیران رہ گئے۔ وہ آریان جو خالی ہاتھ گیا تھا، آج ایک کامیاب شخص بن کر لوٹا تھا۔ اس نے گاؤں کے لیے اسکول بنوایا، ہسپتال کھولا اور لوگوں کو روزگار دیا۔ پورا گاؤں اس کی کامیابی پر خوش تھا، مگر سب سے زیادہ بے چین وہ لمحہ تھا جب اس کی نظر عالیہ کو ڈھونڈنے لگی۔ وہ جانتا تھا کہ اگر عالیہ موجود ہے تو اس کی کامیابی مکمل ہے، مگر حقیقت ہمیشہ خواب جیسی نہیں ہوتی۔
गांव के बुजुर्गों ने बताया कि आलिया ने सालों उसका इंतजार किया, लेकिन फिर हालात ने उसे मजबूर कर दिया और वो किसी और के साथ ब्याह दी गई। ये सुनकर आर्यान की दुनिया रकसी गई। वो खाली निगाहों से जमीन को देखने लगा। लेकिन फिर अचानक उसके दिल में एक सुकून उतरा, क्योंकि उसने याद किया कि आलिया ने उसे जाने से पहले क्या कहा था, तुम रोशनी लेकर लौटना। आर्यान समझ गया कि शायद आलिया की किस्मत में वो न था, लेकिन उसके ख्वाब की तकमील आलिया ही के अल्फाज से हुई थी। वो जान गया कि कुर्बानी सिर्फ अपनी खुशी की नहीं होती, बल्कि दूसरों के लिए जीने का नाम है। इसके बाद आर्यान ने अपना सारा वक्त गांव के लोगों के लिए वक्फ कर दिया। वो बच्चों को पढ़ाता, नौजवानों को आगे बढ़ने की हिम्मत देता और बड़ों के दुख बांटता। इसकी जिंदगी एक मिसाल बन गई जो दूसरों के रास्ते रोशन करती। और यूं आर्यान की कहानी सिर्फ एक मोहब्बत की कहानी न रही, बल्कि कुर्बानी और इंसानियत की दास्तान बन गई। वो आलिया के बगैर भी मुकम्मल था, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी को एक बड़े मकसद के साथ जोड़ दिया था। आखिरकार एक दिन जब सूरज ढल रहा था और आसमान सरखी माइल हो रहा था, आर्यान गांव की पगडंडी पर चल रहा था। इसने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, आलिया, मैंने वादा निभाया। और उसके दिल में एक सुकून उतर आया, जैसे किसी ने उसकी रूह को गले लगा लिया हो। ये कहानी मोहब्बत, कुर्बानी और इंसानियत के सफ़र की दास्तान है। ये हमें सिखाती है कि ख्वाब सिर्फ अपने लिए नहीं देखे जाते, बल्कि दूसरों के लिए भी। कामयाबी का असल हुस्न तब है जब वो दूसरों की जिंदगियों में रोशनी लेकर आए।